الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، محترم ناظرین، عزیزان گرامی، صفات سلبیہ کا بیان جاری تھا اور صفات سلبیہ میں ہم دوسری صفات سلبیہ میں سے دوسری صفت، اور وہ صفت ہے جسم ہونا. یہ جسم ہونے کی ہم نفی کر رہے تھے کہ اللہ کی ذات میں جسمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ بابرکت ذات جو واجب الوجود بذاتہ ہی لذاتہ ہی ہے، جو کمال ہی کمال ہے، کمال مطلق ہستی، اور وہ تمام کمالات جو صفات ثبوتیہ تھے وہ کمال مطلق، ہر کمال اس میں سے ایسا کمال کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اور وہ مخلوقات کو جب پیدا کرتا ہے تو کمالات عطا کرتا ہے، وجود دیتا ہے، کمالات دیتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، اور ان کے تکامل کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے. تو وہ مہربان ہستی، وہ خالق، وہ مالک ہستی جو واجب الوجود بذاتہ ہی لذاتہ ہی ہے، وہ جسم نہیں ہے، جسمیت نہیں ہے اس ذات میں. جسم ہونے کی ہم اللہ کی ذات سے، اس واجب الوجود کی ذات سے نفی کرتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں اس صفت کو. کیوں یہ صفات سلبیہ میں سے ہے اور اس کو اللہ کی ذات سے سلب کرنا چاہیے اور نفی کرنی چاہیے اس صفت کی؟ کیوں؟ جواب واضح ہے کہ یہ صفات سلبیہ چونکہ نقائص ہیں، لہٰذا ان میں ایک اعتبار سے یہ نقص اور خامی حساب ہوتے ہیں، شمار ہوتے ہیں کمال کے مقابلے میں. لہٰذا وہ صفت جو عیب حساب ہو، شمار ہو، کسی نہ کسی لحاظ سے خامی اور نقص ہو، وہ اللہ کی ذات میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ واجب الوجود بذاتہ ہی ہے، تمام عیوب سے منزہ اور مبرہ ذات ہے. لہٰذا یہ عقلی پیمانے پر اور عقلی لحاظ سے گفتگو ہے. لہٰذا عقلی دلائل کے ساتھ جسمیت کی نفی کی گئی اور اس کو سلب کیا گیا اللہ تعالیٰ کی ہستی سے، اللہ تعالیٰ کے وجود سے. اور عقلی دلائل پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی ہم نے کہا کہ ہمارے پاس نقلی دلائل بھی ہیں، اور ان نقلی دلائل میں قرآن مجید کی آیت ایک جو مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی اور بیان کی گئی، اور بھی آیتیں ہیں. لہٰذا اس آیت کو دیگر آیتوں کے ساتھ ملا کر جب سب کو رکھیں گے اور ان آیتوں کو دیکھا جائے گا تو یہ آیات قرآنی یہ بیان کرتی ہیں اور دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مانند کوئی شے نہیں ہے، پس اشیاء عالم میں سے کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے، اس کی مانند نہیں ہے. پس اشیاء عالم میں جو صفات ہیں، جو نقائص ہیں، پس وہ تمام نقائص سے مبرہ ہے وہ ذات بابرکت پروردگار عالم کی ہستی، وہ واجب الوجود بذاتہ ہی لذاتہ ہی، وہ خدا وند عالم جو رب العالمین ہے، تمام عالمین کا پالنے والا. وہ پروردگار جسم نہیں رکھتا. لیس کمثلہ شیء، کیونکہ یہ تو اشیاء کی صفات ہیں، یہ تو ممکن الوجود کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ جسم رکھے اور جسم کی طرف محتاج ہیں. اور جسم ان کا مرکب جب ہے، ہر جسم مرکب ہوتا ہے تو مرکب چیز اپنے اجزاء کی طرف محتاج ہوتی ہے، اور وہ ذات جو محتاج نہیں ہو سکتی، ہم نے دلیل عقلی سے ثابت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے، یعنی اس واجب الوجود کے وجود کو، کہ وہ ہستی جو واجب الوجود ہے اور ہر اعتبار سے بے نیاز ہے، غنی پروردگار، بے نیاز پروردگار جو کسی کا محتاج نہیں، کسی بھی اعتبار سے کسی شے کی طرف اس کی احتیاج نہیں ہے.
وہ ضرورت نہیں رکھتا کسی بھی چیز کی، وہ سب سے بے نیاز ہے، اور تمام اشیاء عالم اور تمام ممکن الوجود موجودات وہ سب کے سب محتاج ہیں اس ہستی کے، اس واجب الوجود بذاتہ ہی کے۔ اور وہ ہستی، وہ ذات جس نے سب کو پیدا کیا، وہ ہر شے کی خالق ہے، وہ ہستی، وہ ذات، وہ بے نیاز ہے سب سے، وہ کسی چیز کی طرف نیاز مند نہیں ہے۔ یہ خصوصیت ہے، عقل نے تقسیم کیا ہے وجود کو، کہ وجود یا ممکن الوجود ہو سکتا ہے یا واجب الوجود، اور پھر دلیل قائم کر کے، عقلی دلیل، ٹھوس عقلی دلیل کے ساتھ، جہاں پہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی ہی نہیں رہتا۔ عزیزان گرامی، عقل یقینی دیکھتی ہے اور قطعی طور پر فیصلہ کرتی ہے، علم حاصل کرتی ہے، یقین اسے حاصل ہو جاتا ہے کہ واجب الوجود بذاتہ ہی لذاتہ ہی کی ہستی ہے، اور اس کے بغیر یہ عالم وجود میں نہیں آ سکتا، یہ کائنات اس کے بغیر حادث نہیں ہو سکتی، وجود میں نہیں آ سکتی، اور اسی طرح باقی نہیں رہ سکتا یہ سلسلہ، یہ نظام، یہ انتظام، یہ خوبصورت کائنات، یہ حسین مجموعہ، یہ عالم، یہ اس انداز سے منظم نظم و ضبط کے ساتھ قائم اور نہیں رہ سکتا، باقی نہیں رہ سکتا، چل نہیں سکتا یہ انتظام۔ لیکن یہ کہ ہم ثابت کر دیں کہ یہ سب کچھ وابستہ ہے، اور یہ سب کچھ وجود میں آیا ہے واجب الوجود کی طرف سے، اس نے ان سب کو وجود عطا کیا، اور وہی ان کے وجود کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ تو عزیزان گرامی، دلائل کے ساتھ جسمیت کی نفی کی، اور اس کمال مطلق ہستی کو جو واجب الوجود بذاتہ ہی ثابت کیا، اور دلائل عقلی کے ذریعے جسمیت کی نفی کرنے کے ساتھ ساتھ دلائل نقلی کو بھی پیش کیا گیا آپ کی خدمت میں، مثال کے طور پر قرآن سے ایک آیت کو۔ اب آئیے ہم آج کے اس پروگرام میں اس بات کو تکمیل تک پہنچائیں اور مکمل کریں کہ آیتیں جس طرح ہے، اور مثال کے طور پر ایک آیت آپ ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کی گئی، کچھ روایات اسلامی اور معصومین علیہم السلام سے منقول احادیث ہیں ہمارے پاس جو پہنچی ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، اور جن احادیث میں یہ مطلب واضح طور پر بیان ہوا ہے، اور ان احادیث میں معصومین علیہم السلام نے ہمیں سمجھایا، اور یہ مطلب پیش ہوا ہے جس میں جسمیت کی نفی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتا، وہ جسم سے مبرہ اور پاک ہے۔ اب آپ مثال کے طور پر، کیونکہ اختصار کے ساتھ بنا اختصار پر ہے، لہذا اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے مختصر چونکہ بیان کرنا مطلوب ہے، لہذا مثال کے طور پر روایات ہم ایک روایتوں میں سے ایک روایت مثال کے طور پر ابھی اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کریں گے، اور باقی حضرات اور ناظرین کرام میں سے جو شائقین ہیں اور مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ روایات کا مطالعہ کریں، اور بہت ساری روایات ہیں، اصول کافی میں ہیں اور دیگر احادیث کی کتب میں ہیں، وہاں پر روایات میں یہ بات واضح ہوئی ہے اور بیان کی گئی ہے، یہ مطلب آیا ہے جس میں جسمیت کی نفی کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور یہ وہی اصول کافی کی روایت ہے، اور اصول کافی میں شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور نقل کرتے ہیں اس روایت کو کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جسم و صورت کے بارے میں سوال ہوا جب امام علیہ السلام سے کہ جسم کیسا ہے، صورت کس قسم کی ہے اللہ تعالیٰ کی، کیسے پہچانا جائے اللہ تعالیٰ کو، کس طرح کا جسم و صورت اس کے بارے میں انسان جو ہے وہ تصور میں لا سکتا ہے۔ تو مولا نے، ہمارے 8ویں امام علیہ السلام نے، امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں سوال کے جواب میں، سبحان من لیس کمثلہ شیء لا جسم ولا صورت، کہ برتر و بالا ہے اور پاک ہے وہ ہستی، وہ ذات، کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کے مانند نہیں ہے۔ سوال جسم اور صورت سے ہے۔ عزیزان گرامی، مولا سے پوچھا جا رہا ہے، امام علیہ السلام رہنمائی فرما رہے ہیں
حقیقت کو واضح کر رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، روشن کر رہے ہیں، مطلب کہ وہ ہستی پاک ہے، برتر ہے، بالا ہے اور منزہ ہے، اور اس کی مانند کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز اس کی طرح نہیں ہے، بس کوئی شے اس کے مانند نہیں ہے۔ اشیاء عالم جسم رکھنے والی چیزیں ہیں، بس یہ اشیاء جو موجودات ہیں، جو ممکن الوجود ہے، جو محتاج ہیں، ان کی یہ صفت ہے، ان کی یہ خصلت ہے۔ عقل نے جو تقسیم کی، اس عقلی تقسیم کی روشنی میں عزیزان گرامی، ممکن الوجود موجودات وہ وجود ہیں کہ جن وجود میں نیاز مندی اور احتیاج ہے، ان کی خصوصیت ہے وہ جسم ہوا کرتے ہیں، ان میں جسمیت ہوتی ہے، وہ جسم کی طرف محتاج ہوتے ہیں، اور جسم چونکہ مرکب ہوتا ہے اجزاء سے، پس وہ جسم جو اجزاء سے مرکب ہے، جسم اپنے تمام اجزاء کی طرف محتاج ہوا کرتا ہے موجودات کا، ممکن الوجود موجودات میں سے ہر موجود کا۔ لیکن عزیزان گرامی، اللہ وہ ہے کہ کوئی چیز بھی اس کی مانند نہیں ہے، بس جو صفات اور خصلتیں ممکن الوجود کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی ہستی میں نہیں ہیں، نہیں پائی جاتی وہ خصوصیات۔ لہٰذا تسلسل میں مولا فرماتے ہیں سبحان من لیس کمثلہ شیء۔ یہی آیت کریمہ ایک طرح سے اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے، مولا بیان کرتے ہیں لا جسم ولا صورت، وہ اللہ جسم نہیں ہے، جسم نہیں ہے کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے کہ اس کا جسم کیسا ہے، اور وہ صورت نہیں رکھتا تو کہ اس کی صورت کے بارے میں یہ پوچھا جائے اور سوال کیا جائے کہ اس کی صورت کیسی ہے۔ اس کی صورت کے بارے میں انسان یہ کہے کہ جب اگر صورت رکھتا ہے معاذ اللہ تو اس کی صورت کو وہ جاننا چاہے، پہچاننا چاہے۔ نہیں، اللہ جسم نہیں ہے، صورت نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا کمال مطلق وجود ہے کہ کمال ہی کمال، اور ایسا کمال کہ جس کی ذات میں نقائص نہیں ہیں، تمام عیوب سے وہ منزہ اور مبرہ ذات ہے۔ بس صورت ہونا وجود کے لیے، یہ صورت کی طرف محتاج جو موجودات ہیں ان کے لیے صورت کی ضرورت ہے، جسم کے محتاج ہیں ممکن الوجود جو موجودات ہیں، اشیاء جو ہیں، لہٰذا وہ جسم کی طرف محتاج ہیں، اور جسم ہوتا ہے ان کا، اور جسم کے اجزاء ہوتے ہیں، لہٰذا جسم کی طرف محتاج ہونا یہ ممکن الوجود کی خصوصیت ہے۔ اللہ تو وہ ایسی ہستی ہے پاک و پاکیزہ، برتر و بالا، اور ایسی ہستی، ایسی کمال مطلق ذات کہ جہاں پر اس ذات کے ساتھ کوئی چیز شباہت نہیں رکھتی، کوئی چیز اس جیسی نہیں ہو سکتی۔ بس یہ تمام اشیاء جو جسم رکھتی ہیں ان میں سے کوئی اللہ کی طرح نہیں ہے، بس اللہ میں ان میں سے کسی کی صفت جو ہے ممکن الوجود کی صفات وہ اللہ میں نہیں پائی جاتی۔ جسم ہونا اور صورت ہونا یہ ممکن الوجود کی صفتیں ہیں، ممکن الوجود موجودات کی خاصیتیں اور خصلتیں ہیں، خصوصیات ہیں، اور اللہ ان خصوصیات سے منزہ، برتر و بالا، پاک و پاکیزہ ہستی ہے۔ یہ ایک روایت مثال کے طور پر من باب المثال آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کی ہیں عزیزان گرامی، اور بھی کافی روایتیں ہیں کہ جن میں جسمیت کی نفی کی ہے، صراحت کے ساتھ کی گئی ہے۔ لہٰذا یہ روایات نقلی دلائل ہیں جو معصومین سے ہم تک پہنچی ہیں، اور ان روایات سے دلیل عقلی کے ساتھ ساتھ یہ دلائل نقلی سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ کافی ساری روایتیں ہیں اور آیتیں بھی ہیں، لہٰذا ان آیتوں سے اور روایتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اور یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات جسم نہیں رکھتی، جسمیت سے پاک و پاکیزہ اور منزہ ذات ہے، اس لیے کہ جسم رکھنا عیب ہے اور اللہ کی ذات کوئی بھی عیب نہیں رکھتی، تمام عیوب سے مبرہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا،